سپریم کورٹ کا فیصلہ ریزرو ہو گیا، کمپلیکیٹڈ ہے کچھ ایشوز. اگر گورنر صاحب نہیں اس کو ڈیزالو کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر 112 جو آرٹیکل 112 ہے اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس میں ایشو آیا کہ کیا 105 کے تحت پڑھا جائے گا اس کو یا نہیں. اب کورٹ نے اس پہ بہت آپ موجود تھے اور لوگ بھی تھے کہ سوالات کیے نا چیز ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے فیصلے تو سڑکوں پر ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں، پہلے موچی باغ میں ہوتا تھا، اب یہ بھاگ رہے ہیں عدالتوں کے اوپر، انہوں نے یہ برڈن ڈال دیا ہے. آپ طاقت سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حکومت وہ کرے گا جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی. اس لیے کہ یہ جو بر صغیر کا معاشرہ ہے یہ انفیریٹیز کا اور انسیکیورٹی کا معاشرہ ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ جی پیسہ ہمیں حکومت نہیں دیتی، فوج ہمیں سیکیورٹی نہیں دیتی، ایون عدلیہ ہمیں ریٹرننگ آفیسرز نہیں دیتی، عملہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور مردم شماری بھی ایک آئینی اوبلیگیشن ہے، تو ہم کیسے الیکشن کرائیں؟ دیکھیں آرٹیکل 220 ہے جس کے اندر ایوری اتھارٹی از باؤنڈ ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن کہ وہ الیکشن کرائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میرے ساتھ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب عابد زبیری ہیں اور معروف تجزیہ نگار، کالم نگار جناب ہارون رشید صاحب. اور آج گفتگو ہم کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ ریزرو ہو گیا، کل آرڈر آئے گا 11 بجے سے پہلے، سپریم کورٹ نے یہ بتایا. تمام جو موضوع تھا آج اس کا احاطہ کیا گیا اور بڑی لمبی طویل 2 دنوں کے اندر اندر اس کو ختم کیا. اس بحث کو تقریباً 1 درجن کے قریب جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. عابد زبیری صاحب سے جانیں گے کہ اب کیونکہ وہ موجود تھے خود اور وہ دیتے بھی رہے دلائل، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، آپشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں. لیکن میں سب سے پہلے اپنے پروگرام کے آغاز میں حکومت کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں پر جو تشدد ہوا، اور ان صحافیوں پر جو ریگولرلی جاتے ہیں، جو بالکل نون بونافائیڈی صحافی ثاقب بشیر جو ہائی کورٹ بار، جو ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے، پھر عباس شبیر، پھر ادریس شاہ، پھر اس کے بعد شاہ خالد. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پولیس ان کو دھکے دے رہی ہے، ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ تمام اعلیٰ پولیس افسران وہاں پر موجود تھے جن کے سامنے، بلکہ ان کے آرڈرز پر یہ ہوا. اور یہ خوف و ہراس پھیلانے کی ایک کوشش کہ لوگ کوریج نہ دیں، عمران خان کو کوریج نہ دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ. چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ جن لوگوں نے یہ کیا کروایا ان کو بلائیں، کٹہرے میں لے کے آئیں اور کچھ ایسا بندوبست کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. عابد زبیری صاحب، آپ موجود تھے عدالت؟ ہائی کورٹ میں نہیں تھا، لیکن ہائی کورٹ میں نہیں تھے آپ. اچھا ہے آپ نہیں تھے ہائی کورٹ میں، لیکن پتہ نہیں وہ وکیلوں سے بھی لڑتے رہے، ہم نے دیکھا سارا دن. سپریم کورٹ کا فیصلہ ریزرو ہو گیا. امید تھی کہ آج آ جائے گا فیصلہ، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے تھے، جب عدالت اٹھ کے گئی تب بھی یہی کہا گیا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا. کچھ کمپلیکیٹڈ ہے کچھ ایشوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب. پہلے بات تو میں سپریم کورٹ بار کی طرف سے میں بھی بہت مذمت کرتا ہوں جو آج جرنلسٹ پہ ہوا ہے. دیکھیے، قانون کی بالادستی کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے. ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، اور ڈگنیٹی آف مین کین ناٹ بی. اگر آپ نے جو ابھی دکھائی ایک فوٹیج، اگر یہ سب ہوا ہے، یہ طریقہ کار ہے، تو اس پہ ہائی کورٹ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس پہ آپ کیس داخل کریں جو آپ کریں، تاکہ یہ اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے، وہ بھی جرنلسٹ جو اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جائے. دوسری بات آپ نے کی سپریم کورٹ کے، دیکھیے آپ موجود تھے خود بھی تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں دلائل دیے. میں نے سپریم کورٹ بار ایز پریزیڈنٹ اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے دے رہا تھا. لیگل پوائنٹ ایشو تھا اس کے اندر، تو ہمارے اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. دیکھیے 2 ایشوز آنریبل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہی تھی. آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں کی جو تلخیاں رہیں اور کس طرح سے بینچ پہ اعتراضات ہوئے، مجھ پہ ہوئے، آج اٹارنی جنرل صاحب نے کیے، اینڈ کوشش کی انہوں نے، لیکن بیٹر سینس پریویلڈ. کیونکہ ایز اے پریزیڈنٹ آپ کا کام ہوتا ہے کہ ہم کسی
پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے, یہی ہمارا نصب العین ہے. ہم لا کی اس پہ جاتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ بار کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع ہو. تو ہمارا اپنا ایک ویو ہوتا ہے. اب چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, نیچرلی فیصلہ تو کورٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن وی آر دیئر ٹو اسسٹ دا کورٹ. تو اس کے اندر دیکھیں 2 ایشو تھے جو کورٹ نے اب رکھے ہوئے تھے. پہلی بات یہ تھی کہ تاریخ کون دے گا الیکشن. ایک بات پہ سب متفق تھے, آئی ہوپ یہ فیصلہ ہے کہ جو 90 دن کا پیریڈ پرووائڈڈ ہے اس کے اندر ہونے چاہیے. اب اس کے آگے جو پرابلم آئے گی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اس کا. دوسری بات جو بہت ایشو جو آیا کہ تاریخ کون دے گا, which is the authority which will give date. دیکھیے اس میں 2 چیزیں تھیں کہ آپ نے دیکھا جو بات آپ کی آرگیو ہوئی اس میں جو میرا بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ دیکھیے 4 طریقے سے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. 2 طریقوں پہ ہوتی ہے جو گورنر کرتا ہے, تو ان کو 105(3) میں لگے گا اور ان کو تاریخ بھی دینی ہے. it will appoint a date within مطلب not more than 90 days کے اندر, اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائیں گے. تو اس پہ آئی تھنک کورٹ نے, کیونکہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب نے سائن کر دیے تھے لیکن پنجاب میں نہیں کہے تھے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ایفلیکس آف ٹائم سے. ایک ہوتا ہے کہ جی وہ 5 سال ان کے پورے ہو گئے اسمبلی کے, وہ چلے گئے اس میں 60 دن کے اندر وہ الیکشن کرانے ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے جب وہ ڈیزالو, وہ آٹومیٹکلی چیف منسٹر نے ایڈوائز کی اگر گورنر صاحب نہیں اس کو ڈیزالو کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر 112 جو آرٹیکل 112 ہے اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس میں ایشو آیا کہ کیا 105 کے تحت پڑھا جائے گا اس کو یا نہیں. ہمارا ایک ویو تھا کہ جہاں کانسٹیٹیوشن آپ کو 224 A1A سے 222 کے اندر قانون بنا ہوا ہے, تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا اور جو میں نے بات کی وہاں کہ میرے حساب سے آپ پھر قانون میں چلے جاتے ہیں. جو قانون آرٹیکل 222 کے تحت پارلیمنٹ پاکستان کی مقننہ نے بنایا ہے, دا الیکشن ایکٹ آف 2017, اس کے اندر ہے کلاز آرٹیکل سیکشن 57 کہتا ہے کہ the president will announce the date or dates in consultation with the election commission of Pakistan. تو ہمارا ویو تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ 224(1)A میں ہے کہ چاروں سچویشنز میں کیئر ٹیکر کیبنٹ تو بن جائیں گی, لیکن ڈیٹ وہاں پرووائڈڈ نہیں ہے. تو میرے انٹرپریٹیشن یہ تھی, اور جو میں نے بات کی اور لوگوں نے کچھ بات کی, ان کا ویو یہ تھا کہ جی وہ جو ہے میرا حساب تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دیں گے, کیونکہ ان کو الیکشن ہوتا ہے, کیونکہ ایوری الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن از جنرل الیکشن, سب یوز ہوا ہے جنرل الیکشن, تو ان کو یہ ڈیٹ دینی ہے. دوسری سائڈ کا ویو تھا نہیں, کچھ کہہ رہے تھے گورنر کو, پھر اس کو گورنر کے ساتھ پڑھا جائے گا, گورنر تاریخ دیں گے. ایک بات یہ آئی کہ جی الیکشن کمیشن کو دیں گے. کچھ لوگوں نے آرگیو کیا کہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ, کیونکہ آپ دیکھیے ایک بات جو تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ لنڈن سنگل جج نے دیا ہوا ہے جس کے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسلٹ کریں. وہ اس پہ بھی ای سی پی نے آبجیکشن انہوں نے لیا کہ ہمارا ایک اس سے اعتراض تھا اس جج میں, جس کے ہم نے میں نے انٹر کورٹ اپیل فائل کی ہوئی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے, جو سائنڈائی اجن ہو گئی ہے اب بیکاز آف دیز پروسیڈنگس. ان کے اندر وہ گورنر سے کنسلٹیشن کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھا, جس پہ کورٹ کا بھی ویو تھا کہ پھر تاریخ دی کیسے جاتی ہے. مطلب دیکھیے 90 دن کا پیریڈ ہے, اور الیکشن ایکٹ کے اندر جو پروسیس ہے سارا وہ تقریباً 52 سے 54 دن کا ہوتا ہے, جس میں 7 دن کے بعد ودن 7 days ان کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جب ڈیٹ طے ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی آرگیو کیا کہ 90 دن کا مطلب ہوگا کہ 90 days پورے ہونے کے بعد وہ تاریخ دیں گے. تو یہ سب چیزیں کورٹ کے سامنے مختلف وکلا نے, لرنڈ کاؤنسلز نے یہ آرگیو کیا. اب کورٹ نے اس پہ بہت آپ موجود تھے اور لوگ بھی تھے کہ سوالات کیے نا چیز, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں ڈیموکریسی کے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو پیریڈ ہے ہمارے حساب سے ہو گئے, لیکن اب کیا پرابلم آ رہی ہے, جو ایک چیز ہے آئی ڈو ناٹ نو کورٹ اس کو کس طرح سے کرے گی, کہ دیکھیے وہ جو پیریڈ انہوں نے وہ دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن جو الیکشن ایکٹ کے اندر کہ اتنے دنوں کے اندر یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا, الیکشن سے شروع سے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد سے لے کے اینڈ تک, اس کے لیے 52 دن تو ہے ہی نہیں اب چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا, تو کچھ ججز کی آبزرویشن یہ بھی آئی جو میں سمجھتا ہوں صحیح تھی کہ اس پیریڈ کو جو آپ کا الیکشنیئرنگ پیریڈ ہے اس کو کم کر دیا جائے, 90 دن کا نہ کیا جائے. لیکن آپ پتہ ایک آرٹیکل 254 بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے اور ودن ٹائم نہیں ہوتی تو انویلڈ نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں اس پہ ججمنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا جو ججمنٹ آئی تھی 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے, اس کو سپریم کورٹ نے اس میں کہا ہوا ہے کہ یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ نہیں ہے کہ ہر کیس میں آپ کہیں کہ ہم ٹائم نہیں کرتے اور 254 پہ رہ جائے. وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیوں یہ ڈیلے ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اب کورٹ کے سامنے ہیں.
ان کو فیصلہ کرنا ہے. نیچرلی آج فیصلہ نہیں ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں, وہ ڈیلیبریٹ کریں گے ججز آپس میں, کوئی ایگری کریں گے نہیں کریں گے یہ تو کل پتہ لگ جائے گا جب فیصلہ آئے گا. لیکن اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ وہ کل فیصلہ کریں, کیونکہ دیکھیں اٹس اے ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر. اگر وہ فرض کریں اس میں تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ بھی کرتے نہیں, اور کوشش بھی کی, جسٹس منصور شاہ صاحب نے نے کہا کہ آپس میں بات کر کے مشاورت سے آ جائیں اور آپ آپس میں بیٹھ لیں طے کریں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کیس چلے. اچھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ان کو ایک آپشن دیا گیا تھا تو انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا. انہوں نے پوچھا اپنی لیڈرشپ سے اور پرابلی دے ور ناٹ ایگرینگ ٹو دیٹ. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دونوں الیکشن ساتھ ہونے چاہیے, یہ بھی ایک آرگیومنٹ آیا. تو یہ ساری چیزیں اب کورٹ کے سامنے ہیں, کورٹ کو ڈیلیبریٹ کر دے کہ ہمارا ویو ہے کہ مینڈیٹری 90 ڈے پیریڈ 90 ڈیز ہی رہنا چاہیے, میرا یہ پیریڈ, کیونکہ دیکھیں یہ ڈیموکریسی کا وہ ہے پیریڈ کو اگر آپ نے چھیڑنا شروع کیا تو آپ کو یاد ہوگا بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو کے جو جب شہادت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے ہوا, وہ جنوری سے 8 فروری پہ چلا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی 270 اس کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی. انہوں نے 2010 میں انہوں نے امینڈ کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ آئی کہ وہ الیکشن جو تھا وہ وچ ول بی ڈیم ٹو بی ہیلڈ انڈر دی ایون ڈیلے. تو دیکھیے ڈیلے کا پیریڈ کتنا وہ تھا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑی کہ تاکہ اس الیکشن کو کوئی چیلنج نہ کر سکے کہ ود ان ٹائم نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں اب کورٹ کے سامنے. جی ہارون رشید صاحب, بڑی طویل قانونی گفتگو انہوں نے کر دی عابد زبیری صاحب نے. کورٹ کرے گی کل فیصلہ. سیاست کے فیصلے تو سڑکوں پر ہوتے ہیں, گلیوں میں ہوتے ہیں, پہلے موچی باغ میں ہوتا تھا, اب یہ بھاگ رہے ہیں عدالتوں کے اوپر, انہوں نے یہ برڈن ڈال دیا ہے. یہ جو فیصلہ آئے گا ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا نا کہ کون کون اس کو مانتا ہے. دیکھیے یہ 58 میں ہم نے دیکھا, 68 میں دیکھا, 77 میں دیکھا, 99 میں دیکھا. آپ طاقت سے حکومت کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر حکومت وہ کرے گا جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی. اور زیادہ طاقت اس وقت تو عوام کے پاس ہے, لیکن اگر اسلحے کی طاقت ہے تو وہ فوج کے پاس ہے. سیاسی پارٹیوں نے یہ غلطی پہلی دفعہ نہیں کی ہے. یہ نہیں ہے کہ فوجیوں کو حق ہے حکومت کرنے کا, ظاہر ہے اس کی تو کوئی ہوشمند آدمی تائید نہیں کر سکتا. دنیا میں جہاں کہیں قومیں فروغ پائی ہیں, جہاں علم بڑا ہے, معاشی ترقی ہوئی ہے, جہاں پہ امن و امان بہتر ہے, ہمیشہ سول اداروں کی وجہ سے ہوا ہے. فوج نہیں کر سکتی, یہ اسے کام ہی نہیں ہے. لیکن یہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایسے حالات پیدا کرتی ہیں اس لیے کہ یہ جو بر صغیر کا معاشرہ ہے یہ انفیریٹیز کا اور انسیکیورٹی کا معاشرہ ہے, بہت ملوکیت کا معاشرہ ہے. ہزاروں سال سے لوگ پیٹرنیج کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, ہر ایک سرپرست ہے. تو یہاں شکست کا تصور کا تصور نہیں ہے, ذلت کا تصور. بے شکست ہوگی تو حالانکہ اس میں کیا, اس دفعہ ایک آدمی جیت جائے گا, دوسرا لگ جائے گا. اور وہ یہ جو ملک کے حالات ہیں معاشی طور پہ, سماجی طور پہ بھی, اور جو باقی اداروں کا حال ہے میڈیا سمیت, تو وہ کوئی آدمی یہاں کوئی کرشمہ تو دکھانے کے قابل نہیں ہے. کوئی عمران خان صاحب آ جائیں, ممکن ہے کچھ بہتری ہو جائے کچھ چیزوں میں. انہوں نے پہلے صحت کارڈ وغیرہ تھا مثلا, ڈیم بنائے اور کچھ چیزیں کی, لیکن کوئی کرشمہ تو نہیں کر کے دکھا سکتا. اگلی دفعہ یہ آ جائیں گے. لیکن صبر کیسے آئے, صبر نہیں ہے, دل نہیں کر رہا. اقتدار کی جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی جو انٹاکسیکیشن ہے پاور کی, وہ تھانے دار جو ہے ہم نے دیکھا پاؤں پڑے ہوتے ہیں جب ان کی نوکری خطرے پہ, ہاں, اور چھوٹی چھوٹی ترقیوں کے لیے سارے معاشرے کا یہی حال ہے. تو یہ ایک اخلاقی سوال بھی ہے, سیاسی کے آئینی سوال تو ہے جو زبیری صاحب نے کہا, میرا خیال ہے کوئی پہلو چھوڑا نہیں, اس کی ساری وضاحت کر دی, سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. باقی تو اور ڈیٹیل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے معاشرے کا. لیڈرشپ ایسی آ گئی ہے معاشرے کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے کہ جو آئین اور قانون کو کچھ سمجھتی نہیں. ویسے ہی مسلم بر صغیر کا یہ مزاج نہیں ہے قانون کے پاسداری کا, لیکن بہرحال ہر مارکے کا ایک دن فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اب وہ فیصلہ آپ اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں ٹال سکتے. جو چیز پرماننٹ ہے وہ تبدیلی ہے, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے تبدیلی. بالکل. اچھا زبیری صاحب, سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی گورنر صاحب نے دینا ہے, 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے. آج بھی آپ نے سنا, وہ تو کہا جسٹس مندوخیل نے کہ ابھی ہمارے سامنے مردم شماری والا مسئلہ نہیں ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ جی پیسہ ہمیں حکومت نہیں دیتی,
فوج ہمیں سیکیورٹی نہیں دیتی, ایون عدلیہ ہمیں ریٹرننگ آفیسرز نہیں دیتی, عملہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور مردم شماری بھی ایک آئینی اوبلیگیشن ہے, تو ہم کیسے الیکشن کرائیں؟ تو سپریم کورٹس کے ایک ڈیٹ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ مسئلہ تو پھر وہ ہوگا الیکشن کمیشن کے, الیکشن کروائے کیسے؟ دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے اگر یہ بات وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آئین میں ساری ذمہ داری الیکشن کرانے کی الیکشن کمیشن کے اوپر ہے, وچ از ہیڈڈ بائی دا چیف الیکشن کمشنر. وہ یہ بات ان کو کرانا ہے فیئر, آنیسٹ الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ نو کانفیڈنس کی موو کے اوپر جو کیس چلا سپریم کورٹ میں, آنریبل سپریم کورٹ میں, اس کے اندر یہ چیف الیکشن کمشنر آئے, انہوں نے کورٹ کے سامنے اس وقت اپریل میں یہ بات کہی, آپ یاد ہے ججمنٹ بھی موجود ہے, کہ ہم 7 مہینے میں تیار ہوں گے الیکشن کرانے. وہ دیٹ مینس پچھلے سال اکتوبر میں they should have been ready. تو اب یہ کہنا کہ جی مردم شماری, دیکھیں جو الیکشن ہوگا وہ جو اس وقت جو نوٹیفیکیشن ہوگا مردم شماری کا, میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن مردم شماری یا ڈی لمیٹیشن کی جو بات کرتے ہیں یہ اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی جو فیصلہ آئے گا اس میں جو الیکشن تاریخ کا تو ہو جائے گا, یہ بھی تھا سوال کہ آئینی ذمہ داری پوری کیسے کرنی ہے, کس نے کرنی ہے, تاریخ دینی ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی کورٹ انشور کرے گی کہ اب 90 دن ہم بتا تو رہے ہیں کہ 90 دن میں ہوگا اور فلاں تاریخ دے گا تو یہ الیکشن ہوں ہر حالت میں؟ دیکھیے ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ جی یا آپ نے کہا کہ کون مانے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ جب ہائیسٹ کورٹ آف دس لینڈ فیصلہ کر دے تو وہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. آپ کو بے شک وہ پسند نہیں آئے لیکن اٹ از بائنڈنگ آن یو. آپ اس کی تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلے میں غلطیاں ہیں وغیرہ, نیچرلی اٹ از اوپن ٹو کرٹیسزم بٹ یو آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ. تو اگر وہ جب کہہ دیں گے 90 ڈیز میں تو مینس 90 ڈیز. دیکھیں آرٹیکل 220 ہے جس کے اندر ایوری اتھارٹی از باؤنڈ ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن کہ وہ الیکشن کرائے. تو آپ نے جو بات کی 3 چیزیں کہ سیکیورٹی نہیں, پیسے نہیں اور آروز نہیں, یہ باقی آئینی جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے سب کی کہ یہ سب چیزیں کرے, اور جو نہیں کرے گا وہ وائلیٹ کرے گا آرٹیکل 220 آف دا کانسٹیٹیوشن. اسی طرح سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اٹ از بائنڈنگ آن ایوری بڈی. اور آرٹیکل 190 آپ جانتے ہیں کہ ایوری بڈی ول ایکٹ ان ایوری اتھارٹی آف دا آنریبل سپریم کورٹ. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے تو پھر رہ کیا جاتا ہے, پھر کہاں کی ڈیموکریسی, کہاں کی کیا؟ بات تو بڑی ویلڈ ہے جو زبیری صاحب کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, کس گورنمنٹ کے انڈر ہیں, کون سی ریاست ہے, کون سا آئین ہے, بڑے سیریس ایشوز ہیں. بہرحال فیصلہ کل آئے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. عابد زبیری صاحب کو جانا تھا, انہوں نے فلائٹ پکڑنی تھی, اس لیے اب ہارون رشید صاحب سارے سوالات انہی سے کیے جائیں گے. ہارون صاحب, مریم بی بی نے کل ایک تقریر کی, بڑا انہوں نے باتیں کی, ججز کے کندھوں پر چڑھ کے عمران خان آنا چاہتا ہے, وہ ججز نہیں رہیں گے, وہ کندھے نہیں رہیں گے, اور جس طریقے سے نام لے کے انہوں نے جو بھی گفتگو کی اس پہ انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل انہوں نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کا کچھ نوٹس لیں. درخواست بھی دائر ہوئی ہے, درخواست بھی ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے, یہ حکومت اسپیکر راجہ پرویز اشرف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, کہتے ہیں میں ممبران کو اندر نہیں آنے دوں گا. یہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ کنورسیشن میں جو آپ مرضی کر لیں, الیکشن ہم نہیں کریں گے. تو پھر آگے ہم چلیں گے کیسے؟ مجھے بتائیں بنانا ریپبلک اور کیا ہوتی ہے؟ لاہور گوال منڈی میں رہتا تھا, بہت پرانی بات ہے, کوئی 50 سال پہلے. تو وہ وہاں ایک واقعہ سنا تھا کہ خاتون نے اپنے میاں کو فارسی کے شعر سنایا پہلے دن ہی, ہیں جی, اور کہا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں خوب سمجھتا ہوں, تو وسنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری مرضی سے ملک چلے گا, میری مرضی سے, یعنی یہ فیصلوں کہ عمران خان گرفتار ہوگا, جج جائیں گے, ان کے کیے ہوئے فیصلے منسوخ ہوں گے, اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا, اور یہ تو ابھی کچھ شرطیں ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ان کی ہو سکتی ہیں. مطلب اصل شرط ان کی اقتدار ہمیں دیا جائے اور ہمیں اپنے مخالفین سے انتقام لینے کا موقع دیا جائے, اور جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں 20-25 برس سے وہی کرتے چلے جائیں. کہ ہماری 90 کروڑ کی جائیداد ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں, اس کو کوئی وجود ہی نہیں.
یہ شکست کی، زج ہونے کی اور شکست کی نشانی ہے. بوکھلاہٹ اس لیے کہ دیکھیں قانون جو بھی کہتا ہے، آئین جو بھی کہتا ہے، آئین ہے اللہ کا، ہاں جی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے. ٹھیک ہے، بلا شبہ. عظمت جو ہے نا، وہ طاقت جو ہے نا، صرف پھر یہ جس عزت کے لیے چیختے ہیں سارا دن، وہ قرآن مجید کہتا ہے العزت للہ جمیعہ، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. بلا شبہ. اور یہ کہتا ہے اللہ کے پاس ہے اور ان کے لیے ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، یعنی معقولیت اختیار، مراد اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ معقولیت اختیار کرتے ہیں. میں تو دیکھیے بار بار کہتا ہوں، 15 سال میں کہتا رہا عمران خان وزیر اعظم بنے گا، کوئی مجھ سے ایگری نہیں کرتا، تو ضروری نہیں میرا ہر تجزیے صحیح ہو، بہت سے غلط بھی ہوئے. اب میں یہ کہتا ہوں یہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ 15-20% ووٹوں کے جو جن کی سپورٹ ہے، مطلب بہت سے لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دی ہیں، خاندانوں پہ احسانات کیے ہیں، وہ اگر شمار نہ کیے جائیں تو 15%، وہ شمار کر لیں تو 20% ہو جائیں گے، اور وہ شمار نہ کریں تو 15% سے بھی شاید کچھ کم ہو گئے. وہ کہتے ملک ہمارے حوالے کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کبھی ہوا نہیں. پھر یہ ہے کہ 2-2.5 ہزار سال میں جتنے بڑے فلسفر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، ہمارے علامہ اقبال سمیت، کہ جو تبدیلی ہی ایک دائمی چیز ہے، زندگی ایک جگہ پر نہیں رکتی. بلا شبہ. وہ شاعر کہہ سکتا ہے کہ کوئی پکارو کہ قوم رونے آئی ہے، فلک کو قافلہ صبح و شام ٹھہرا، قافلہ صبح و شام کبھی نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے، وہ اس نے سکندر یاد نے کہا تھا اسماعیلی وکیل کو کیا پتا دنیا کیا ہے. تو وہ تو اپنا اسی جمع جماعت نظام میں، کچھ لوگ وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان کا ادراک نہیں، اسے بر صغیر اسی لیے پیچھے رہ گیا نا. وہ اسد اللہ خان غالب جیسا آدمی کہتا رہا وہ انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے، کوئی سمجھنے کی کوشش کرو، سر سید لیکن پیچھے رہ گیا. اچھا یہ بات آپ کی جو ہے نا، یہ بڑی صحیح ہے. میں آج جوڈیشل کمپلیکس میں تھا، وہاں پر میں نے وہ دیکھا کر و فر پولیس کا، ان کی فرونیت دیکھی، انہوں نے باڑیں لگا دی، لوگ صحافیوں سے لڑ رہے ہیں، وکلاء سے لڑ رہے ہیں، سینیٹرز پی ٹی آئی کے، ان کو اندر نہیں آنے دیا، باہر. اچھا اب کراؤڈ آ رہا ہے. خان جب آیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کوئی لوگ تھے، وہ آگ کے گولے تھے. پولیس میں نے دیکھا پولیس بھاگ گئی ان کو دیکھ کے، انہوں نے سب کچھ اٹھا کے وہ مارا. اور وہ میں نے دیکھا مراد سعید وہ چھت پہ چڑھا ہوا ہے، علی نواز. ہارون رشید صاحب مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں وہ 80s میں چلا گیا ہوں. وہ جو پولیٹیکل تب جو کلچر تھا نا، کیا وہ ان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکے. اچھا پھر بعد میں کیا ہوا؟ سائیوال سے رانا ثناءاللہ کی ایک پریس کانفرنس، یہ گنڈے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، اور عمران خان پر ایک اور پرچہ درج کر دیا کہ جی دہشت گردی کی دفعہ لگا دی ہے. کلاشنکوف برآمد کر لیا کراؤڈ سے، 20-25 لوگ پکڑ لیے. یہ کورسو میئرز، کلاشنکوف کا تو امکان نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کیا اس کا، یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ نہیں، ہم ایک انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک نقطہ ایسا آتا ہے، میں نے آپ سے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے کافی تحقیق کی تھی کہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ پہ، تو وہ اس کا بہترین جو سورس ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا اتنا طویل آپ کا تجربہ ہے، کہ یہ کلرکوں سے، چپراسیوں سے، جو خدام ہوتے ہیں، جو نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سیاست سے غرض نہیں ہوتی، فہم بھی زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ ان کو غلط بیانی کرنے کی عادت بھی، ان کو کوئی غرض تو ہوتی ہی نہیں کہ وہ غلط بیانی کرے. تو وہ میں نے جو خاندان کی خواتین سے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا، دلی سے، کسی سے، اس سے، تو بڑا عجیب انکشاف ہوا کہ اینڈ آف مئی تک تو بھٹو صاحب کی وکالت کر رہے تھے ضیاء الحق. لیکن ایک نقطہ آتا ہے نا کہ جہاں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کے صحیح کہیں یا غلط، جہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اب مذاکرات لمبے ہوتے گئے. مجھے تو بالکل وہ یاد ہے، ایوب خان والے مذاکرات مجھے اچھی طرح یاد ہیں کہ وہ مذاکرات طویل ہوتے گئے، حالانکہ اس نے اگری کر لیا تھا پارلیمانی نظام پہ. جب پارلیمانی نظام پہ اگری کر لیا تو تنازع کیا رہا جی، اور وہ دستبردار ہونے کا بھی اس نے اعلان کر دیا. اس کے بعد کیا چیز اپوزیشن کو چاہیے تھی؟ کچھ بھی نہیں. یہ آپس میں لڑنے لگے. اچھا 68 کا آپ کو پتہ ہے، یہ 68 کی بات ہے، 58 کا آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتیں باہم متصادم تھی. 77 میں بھی یہی صورتحال تھی جیسے میں نے عرض کیا. 99 کا جو لطیفہ ہے وہ تو خیر کمال ہی ہے
کہ بھائی انڈیا میں اتار دو جہاز. انڈیا میں اتار بھائی انڈیا میں جہاز کیسے اتر سکتا ہے؟ ہر ایک کی دنیا میں لمیٹیشنز ہیں. ہر جینون آدمی، ہر سمجھدار آدمی جس کو ہم کہتے ہیں سینسیبل پرسن، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں. یہ کام وہ کر سکتا ہے، یہ کام وہ نہیں کر سکتا. دیکھیے آنسوؤں کے ساتھ اوباما رویا کہ یہ جو گن پہ پابندی نہیں لگ سکتی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں. کتنا جینون کاز تھا، مگر وہ رو سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا. کسی دن ہو جائے گا اگر امریکی معاشرے کو صحت مند ہونا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے. ابراہم لنکن کو بھی کون سا قوم نے قبول کر لیا تھا، غلاموں کیا اس کا انہوں نے غلامی ختم بڑی مشکل سے قبول کیا تھا. اور پھر مرڈر اس نے کہا تھا جتنے کوڑے مارو گے ان کو اتنی جانیں ایک دن دینی پڑیں گی. تو وہ تو پھر اس کو مرڈر بھی کیا، ٹھیک ہے نا جی. تو گاندھی کو مرڈر کیا، لیکن وقت کہیں رکتا ہے، وہی رکتا ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہارون صاحب، اور واپس آتے ہیں تو ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہ امکان تھا کہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا، لیکن اب فیصلہ کل آئے گا. ماضی میں بھی کئی باتیں اس طرح کی ہوئی، ان کا بھی تذکرہ کریں گے، کیونکہ ہارون صاحب بہت بہتر طریقے سے ان سارے ادوار کو جانتے اور سمجھتے ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہارون صاحب، ابھی وزیر اطلاعات و نشریات کا ایک پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی اور پولیس نے جو صحافیوں پر تشدد کیا ہے، میں وزیر داخلہ سے کہتی ہوں کہ اس کا نوٹس لیں. اب یہ آپ نے فوٹیج دیکھی ہے ساری، آپ کو پتہ ہے تشدد کس نے کیا ہے. میری مشکل یہ ہے، اگر آپ اس میں مجھے معاف فرمائیں، کہ میں نے نواب زدہ نصر اللہ خان، سید ابوالعلا مودودی، ایئر مارشل اظہر خان، اپنا شیخ مجیب الرحمان، ان سے پہلے بلکہ سہروردی صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ تو اپنا یعنی اس کیلیبر کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. اب ہم پھنسے ہوئے مشکل میں. اب مجھے تو آپ معاف بھی فرمائیں، میں اس خاتون کے بیان پہ کوئی تبصرے نہیں کرتا. اچھا چلیں ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں. یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. فیصلہ جب محفوظ ہوتا ہے تو پھر بس پاکستان میں اب بات ہوتی ہے کہ اللہ آگے خیر ہی تو کرے. اللہ بہتر کرے. اس پہ تو ہم ظاہر تبصرے نہیں کر سکتے کہ عدالت کا معاملہ ہے. لیکن وہ واقعہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے، آپ سے میں نے سنا تھا کہ بھائی مولوی مشتاق صاحب کی سربراہی میں جسٹس ذکی الدین پال تھے، اور ایک اور صاحب تھے، شیخ آفتاب صاحب. انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا، کیس یہ تھا کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی ختم کی جائے، آئین کے خلاف ہے. اور انہوں نے فیصلہ لکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور اگلے دن فیصلہ وہ جاری کرنا تھا. تو راتوں رات وہ تو سپریم کورٹ میں جناب صدر ضیاء الحق نے ان کو بھیج دیا، مولوی مشتاق صاحب کو، اور دوسرے صاحب کو اپنا شریعت کورٹ میں بھیج دیا، اور وہ سارا قصہ ختم ہو گیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں اور سیاسی پارٹیاں بحال، جو آئین کے مطابق تھا. اچھا اب انہیں وہ اقتدار میں ایک پینک بھی ہوتا ہے، جو آدمی شیر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ شیر کی سواری ہے. اگر وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے، بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں چلے جاتے تو بہرحال وہ مارشل لا کا زمانہ تھا تو کیا سپریم کورٹ کرتی. فیصلوں کو جو اپنا محفوظ کیا جاتا ہے اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کی ڈرافٹنگ ہے، اس میں کوئی چیزیں ہیں جس میں نکات ہیں جس پہ ہونا ہے. خدا کرے صحیح فیصلہ. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابھی تو جو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بھی عدالت الیکشن کو روک کیسے سکتی ہے؟ اور پھر جس طریقے سے آئین از ایبسلیوٹلی کلیئر، اتنا کلیئر ہے کہ اس پہ تو کوئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند دن کی تاخیر جیسے بے نظیر کے معاملے میں ہو گئی تھی، کیونکہ واقعہ ایسا المناک تھا. چند دن کی تاخیر تو قابل انتظامات کے لیے ہو سکتی ہے. باقی الیکشن کمشنر صاحب نے جو فرمایا نا کہ بھائی وہ سیکورٹی کے لیے آدمی نہیں مل رہا ہے اور یہ انتخابی عملہ نہیں مل رہا، تو ان کا کام یہ تھا وہ تو عدالت میں جاتے اور کہتے کہ دیکھیے میرا اختیار ہے اور میرا اختیار یہ مان نہیں رہے تاکہ عدالت میری مدد کرے. ریاست ہے کیا؟ ریاست ان چند اداروں کا نام ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا نام ہے ریاست، اپنا صوبائی اسمبلیاں ہیں اور عدالتیں ہیں، یہی ہے.
باقی انتظامیہ تو ان کے تحت کام کرتی ہے نا، جو وہ حکم دیں، وہ جو اگر کوئی کام کریں وہ کہیں غلط ہے تو بس غلط ہے، اگر عدالت کہے، اگر کہیں صحیح ہے تو بس صحیح ہے، کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ویسے جس طریقے سے عدالت یہ کیسے کر سکتی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ اس سے زیادہ لیم ایکسکیوز کیا ہو سکتا ہے کہ جی وہ مجھے آدمی نہیں مل رہا، آدمی نہیں مل رہا، آپ سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، وہ کہیں گے جی اپنا آدمی دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت کا حکم ماننے سے اپنا انکار کر دیں ادارے؟ ویسے جس طرح یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے انتہائی ایک عقل سے اور دانش مندانہ اور سلیقے سے بینچ کو چلایا ہے اور تمام لوگوں کو بھی سنا ہے، اور بڑے امپورٹنٹ سوال جو ہیں ان کا جس طریقے سے ہم لے کے چلے ہیں، تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ایک کانفیڈنس ہے اعلیٰ عدلیہ پر ریسٹور ہونے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے نا، جج کی خصوصیت تحمل ہی ہوتی ہے، یعنی جو قانون کا فہم تو خیر ضروری ہے، قانون کا فہم نہ ہو تو کوئی آدمی جج کیسے ہو سکتا ہے، اور انصاف کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن تحمل کے بغیر کوئی آدمی جج نہیں۔ جس طرح کا کرائسس پیدا ہو گیا تھا، جس میں کوئی تبصرہ میں نہیں کرتا کسی جج پہ، اس میں اگر اس غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ وہ نہ کرتے تو معاملات بہت بگڑ جاتے۔ اچھا اب کیونکہ وقت کم ہے، ایک آخری سوال، جس نے عمران خان پر حملہ کیا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ہر ہفتے عدالت میں پیش نہ کریں، اس کو فورٹ نائٹلی ادھر ہی ویڈیو لنک سے پیش کر دیں کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کو کہتے ہیں کہ تم روز عدالت میں آؤ اور کمرہ اندر گاڑی بھی نہیں لے جانے دیتے۔ نہیں، اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان لوگوں کو ہے جو حبیب جالب کہتے تھے نا، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ان لوگوں کو ہے جو اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال اٹھے گا ارشد شریف شہید کے معاملے میں بھی اور عمران خان پر حملے کے معاملے میں بھی، کہ اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ سرکاری افسر عدالتوں کے سامنے، انکوائری کمیٹیز کے سامنے، جے آئی ٹیز کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے؟ تو خطرہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہے، اور وہی لوگ پھر پینک کا شکار ہوتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں کا نتیجہ بھی بھگتتے ہیں۔ بچہ کون ہے؟ قائد اعظم کے بعد بچہ کون ہے؟ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ اور بہرحال کل فیصلہ آئے گا، اور جس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس بینچ کو کنڈکٹ کیا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ بڑی اطمینان کی خبر ہے، اور اب ویسے حکمران طاقتور بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح تبدیلی لے آئیں جیسے ضیاء الحق صاحب لے آئے تھے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال کل انشاءاللہ تازہ ترین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویسے آپ کو خبریں ملتی رہیں گی بول نیوز سے، ساری جو بھی کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ بول نیوز کو دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہماری آپ سے کل شام کو ملاقات ہوگی اسی پروگرام تجزیہ میں، اللہ نے کے بعد۔ امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید۔ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔